أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله جميعا ومرحبا بكم. اليوم يوم الأربعاء، سنبدأ على بركة الله وتوفيقه الدرس السادس والعشرون في هذه الدورة، الدروس لغة العربية لفهم القرآن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. میں رب اس کام میں میرے لیے آسانی پیدا کر، کوئی مشکل اس کام میں نظر نہیں آئے، بخیر و عافیت اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچا، تیری ہی مدد اور نصرت سے ہم یہ کام کے مکمل ہوئے ہیں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں، وعملا متقبلا، اور ایسے عمل کا جسے تو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، تیرا ڈر رکھنے والے دل کا، ونفسا مطمئنہ، اور نفس مطمئنہ کا، ودعا مستجابہ، اور ایسی دعا کا جسے تو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، آمین یا رب العالمین۔ یہ مطالعہ قرآن میں آج سورۃ الملک 29ویں پارے کی پہلی سورت ہے، سورت نمبر 67، اس کے پہلے رکوع کا مطالعہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حصير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير، فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير،
إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے. اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی ہے. جس نے طے بتے 7 آسمان بنائے. تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہ پاؤ گے. پھر پلٹ کر دیکھو کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے. بار بار نگاہ دوڑاؤ تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی. ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم الشان چراغوں سے آراستہ کیا ہے اور انہیں شیطان کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا ہے. ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے مہیا کر رکھی ہے. جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دھاڑنے کی ہولناک آواز سنیں گے اور وہ جوش کھا رہی ہوگی، شدت غضب سے پھٹی جاتی ہوگی. ہر بار جب کوئی امبو اس میں ڈالا جائے گا اس کے کارندے ان لوگوں سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے ہاں خبردار کرنے والا ہمارے پاس آیا تھا مگر ہم نے اسے جھٹلا دی اور کہا اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، تم خود بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. اور وہ کہیں گے کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں شامل نہ ہوتے. اس طرح وہ اپنے قصور کا خود اعتراف کر لیں گے. لعنت ہے ان دو ذخیروں پر. جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں یقیناً ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے. تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے اللہ کے لیے یکساں ہے. وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے. صدق اللہ مولانا العظیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. الحمدللہ ہمارے کل کے سبق میں جو ہم نے مرکبات ناقصہ شروع کیے تھے وہ ہمارے ختم ہو گئے ہیں. جو مرکبات ناقصہ ہم نے اس دوران پڑھے ہیں ان میں مرکب اشاری، مرکب توصیفی، مرکب اضافی اور مرکب جاری. آج کا جو ہمارا سبق ہے 26واں سبق ہے ہمارا. ہم انہی مرکبات ناقصہ کو جملہ اسمیہ میں استعمال کرنے کا طریقہ سیکھیں. اور آج کا جو لیکچر ہے وہ اس حوالے سے بڑا اہمیت کا حامل ہے کہ اس کے اندر ابھی تک ہم جو کچھ پڑھ چکے ہیں اس سب کی دہرائی بھی ہو جائے. جی آپ کو اسکرین شو ہو رہی ہے ورڈ کی؟ اوکے، جزاک اللہ. جی آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے مرکبات ناقصہ کا جملہ اسمیہ میں استعمال. سب سے پہلے جو ہم نے اچھا اس سے پہلے تھوڑا سا میں
جملہ اسمیہ ریپیٹ کر دوں. جملہ اسمیہ جو ہے وہ مبتدا اور خبر سے مل کر بنتا ہے. اور مبتدا اور خبر کے بارے میں چار باتوں کا ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے. جو اسم کے چار پہلو ہیں اور تین شرائط ہیں مبتدا اور خبر کی. وہ کیا ہے کہ مبتدا اور خبر دونوں کا مرفوع ہونا لازمی ہے. یہ جو شرط ہے یہ 100% ہونی چاہیے کہ مبتدا بھی مرفوع ہوگا اور خبر بھی مرفوع ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ عموماً مبتدا معرفہ ہوتا ہے جبکہ خبر نکرہ ہوتی ہے. اور یہ چیز 99.9% ہے. کوئی معمولی سی ایکسیپشن اس میں آ سکتی ہے لیکن عمومی قاعدہ یہی ہے کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے جبکہ خبر نکرہ ہوتی ہے. اور جو تیسری شرط ہے وہ یہ ہے کہ جنس اور عدد کے اعتبار سے مطابقت. اور یہ بھی 99.99% ہے. کوئی ایک آدھ اس میں بھی ایکسیپشن استثناء ہو سکتا ہے. تو یہ تو کنسٹرکشن تھی جملہ اسمیہ کی مبتدا اور خبر کے حوالے سے. تو یہ چیزیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں لہٰذا اس کی تفصیل میں ہم نہیں جائیں. اب آ جائیں مرکبات ناقصہ کی طرف. ان کی بھی دہرائی کرتے ہیں اور پھر ہم ان کو جملہ اسمیہ میں استعمال کریں گے. سب سے پہلے جو ہم نے مرکب ناقص پڑھا تھا وہ تھا مرکب اشاری. مرکب اشاری جو ہے یہ اشارہ، اس میں اشارہ اور مشار الیہ سے مل کر بنتا ہے. اس میں اشارہ اور مشار الیہ مل کر مرکب اشاری بنتے ہیں. ایک مثال ہم یہاں پہ اس کی کر لیتے ہیں. حاضل ولد، حاضل ولد. اور اس کے بارے میں جو ہمیں بات معلوم ہے وہ یہ ہے کہ مرکب اشاری ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے. مرکب اشاری ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، یہ نکرہ نہیں ہو سکتا. مرکب اشاری کبھی بھی نکرہ نہیں ہوگا، مرکب اشاری ہمیشہ معرفہ ہی ہوتا ہے. دوسرا جو مرکب ہم نے کیا تھا وہ ہے مرکب توصیفی. اور مرکب توصیفی موصوف اور صفت سے مل کر بنتا ہے. موصوف اور صفت ملیں گے اور مرکب توصیفی بنے گا. اور مرکب توصیفی معرفہ بھی ہو سکتا ہے اور نکرہ بھی ہو سکتا ہے. دونوں کی ایک ایک مثال لکھ لیتے ہیں. الولد الصالح یا الولد الصالح. اور اسی کو اگر ہم نکرہ کریں تو ولد صالح، ولد صالح. موصوف اور صفت چاروں اعتبار سے ایک دوسرے کے مطابق ہونی چاہیے. اور مرکب توصیفی معرفہ بھی ہو سکتا ہے، نکرہ بھی ہو سکتا ہے. اور میں نے آپ کے سامنے دونوں مثالیں لکھ دی.
جی اگلا جو ہم نے اسم مرکب پڑھا تھا وہ ہے مرکب اضافی. مرکب اضافی یہ مل کر بنتا ہے مضاف اور مضاف الیہ سے. مضاف اور مضاف الیہ ملتے ہیں تو مرکب اضافی بنتا ہے. اور اس میں پھر ہم نے کافی تفصیل سے مختلف چیزیں کی. ایک میں آپ کے سامنے مثال لکھ دیتا ہوں. ولد زیدن. ولد زیدن زید کا لڑکا. یا پھر اگر ہم چلے جائیں پیچیدہ مرکب اضافی میں تو میں اگر کہنا چاہ رہا ہوں زید کے لڑکے کی بیٹی. ٹھیک ہے زید کے لڑکے کی بیٹی تو میں کیا کہوں گا بنتو ولد زید. بنتو ولد زیدن زید کے لڑکے کی بیٹی. اور اگر اس میں ضمیر کا استعمال کرنا چاہوں تو میں کیا کہوں گا ولدہ. ولدہ اس کا لڑکا. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو تفصیل سے ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں. ولدہ میننگ لیس ہم نہیں کہہ سکتے انکمپلیٹ میننگ. ٹھیک ہے میننگ لیس نہیں ہوگا انکمپلیٹ میننگ. ولدہ. اچھا اب یہاں پہ ہم نے یہ بات کہی تھی کہ جو مرکب اضافی ہے وہ بھی معرفہ اور نکرہ دونوں ہو سکتے ہیں. اور مرکب اضافی کے معرفہ یا نکرہ ہونے کا پتہ ہمیں کیسے چلے گا مضاف الیہ سے پتہ چلے گا. کس سے پتہ چلے گا مضاف الیہ سے کیونکہ جو مضاف ہے اس کے اوپر الف لام نہیں آ سکتا. لہٰذا ہم اس سے یہ اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے. لہٰذا ہمیں مضاف الیہ کو دیکھنا پڑے گا. اگر تو مضاف الیہ معرفہ ہے جس طرح کہ یہاں پر ہے ولد زیدن اس میں علم استعمال ہو رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ مرکب اضافی جو ہے یہ کیا ہے یہ معرفہ استعمال ہوئی. اور اگر مضاف الیہ جو ہے وہ نکرہ ہے تو ہم کہیں گے کہ یہاں پر مرکب اضافی جو ہے وہ نکرہ ہے. اچھا اب یہاں پر ایک چھوٹی سی بات آپ نوٹ کر لیں کیونکہ یہ بات میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ مرکب اضافی کے معرفہ یا نکرہ ہونے کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا. اب ہم نے جو 5 ٹائپس پڑھی تھی اس میں معرفہ کی وہ کون کون سی تھیں. اس کے اندر پہلا تھا اس میں علم کسی خاص جگہ چیز فرد کا نام. دوسری ہم نے دیکھی تھی اس میں اشارہ. تیسری ہم نے دیکھی تھی اس میں ضمیر. چوتھی اس میں موصول اور پانچویں معرف بالنام. اب یہ والی جو اس میں معرفہ کی ٹائپ ہے یہ ان 5 میں سے کسی کیٹیگری میں نہیں آ رہی. لہٰذا یہ ایک چھٹی کیٹیگری ہے کیونکہ کانسیپٹ آپ کو سمجھ آ گیا ہے کہ کانسیپٹ کیا ہے. اور یہ مخصوص ہے صرف مرکب اضافی کے لیے. یہ مخصوص ہے صرف مرکب اضافی کے لیے کہ یہ والی جو قسم ہے معرفہ کی یہ صرف مرکب اضافی میں آئی. اور اس کا نام کیا ہے اس کا نام ہے مضاف الی المعرفہ. مضاف الی المعرفہ. یعنی کہ ایسا اسم جو کسی اسم معرفہ کی طرف مضاف ہو تو وہ اسم خود بھی معرفہ ہو جائے گا. اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ولد کیا ہے نکرہ ہے. ٹھیک ہے اس کے اوپر الف لام نہیں لگا لیکن یہ مضاف کس کی طرف ہے ایک معرفہ اسم کی طرف ہے. لہٰذا یہ خود بھی معرفہ ہو جائے گا کیونکہ وہ میں تفصیل آپ کو بتا چکا ہوں. آج صرف میں اس کا نام آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کیٹیگری کا جو مرکب اضافی میں معرفہ والی کیٹیگری استعمال ہوتی ہے اسے مضاف الی المعرفہ کہا جاتا ہے. ایسا اسم جو کسی معرفہ اسم کی طرف مضاف ہو وہ خود بھی معرفہ ہو جاتا ہے.
اور چوتھی جو ہم نے کیٹیگری پڑھی، اور یہی بات کے جو مرکب اضافی ہے یہ معرفہ بھی ہو سکتا ہے اور نکرہ بھی ہو سکتا ہے، وہ تھا مرکب جاری۔ مرکب جاری جار اور مجرور سے مل کر بنتا ہے۔ اور ایک مثال میں آپ کے سامنے یہاں لکھ دوں گا، فی المسجدی، مسجد میں۔ اچھا، اب یہ چاروں مرکبات ناقصہ ہم نے پڑھے، اور اب ہم دیکھیں گے آج کہ ان میں سے کون سا مرکب ناقص ہے جو جملہ اسمیہ میں استعمال ہوگا اور کہاں پر استعمال ہوگا۔ کون سا مرکب مبتدا میں استعمال ہو سکتا ہے، کون سا خبر میں استعمال ہو سکتا ہے، کون سا جو ہے وہ مبتدا اور خبر دونوں میں استعمال ہو سکتا ہے، اور کون سا ایسا ہے جو نہ تو مبتدا میں استعمال ہوگا نہ خبر میں استعمال ہوگا۔ لہٰذا یہ آپ نے تھوڑا غور سے سننا۔ چیزیں کیا ہے کہ چیزیں ساری آپ کو آتی ہیں۔ آج کا جو لیکچر ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ریکیپ ہے پچھلا ہم نے آج تک جتنا بھی پڑھا۔ ٹھیک ہے، مختلف پزلز ہم نے اکٹھے کیے ہیں، آج ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان پزلز کو جوڑ کر ایک پوری پکچر ڈرا کرنا۔ کانسیپٹس آپ کو سارے آتے ہیں، کوئی نیا کانسیپٹ آج آپ کو نہیں دیا جائے۔ ٹھیک ہے، آپ نے کیا کرنا ہے کہ مختلف کانسیپٹس کو جوڑ کر ایک نئی پکچر آپ کرنا ہے، اس پکچر کے اندر اس کو فٹ کرنا ہے۔ سب سے پہلے آ جائیں مرکب اشاری کی طرف۔ اب مرکب اشاری کا ہم نے کیا کہا کہ مرکب اشاری جو ہے یہ معرفہ ہوگا، یہ نکرہ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا جو اوپر ہم نے شرائط پڑھی ہے جملہ اسمیہ کی، اس میں کیا ہے کہ مبتدا جو ہے وہ معرفہ ہوگا اور خبر نکرہ ہوگی۔ لہٰذا جو مرکب اشاری ہے یہ صرف کدھر استعمال ہوگا؟ مبتدا میں استعمال ہوگا، یہ خبر میں استعمال نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، پہلی چیز آپ کو کلیئر ہوگی، جو مرکب اشاری ہے یہ صرف، میں یہاں پہ لکھ بھی دیتا ہوں، بطور مبتدا استعمال ہوگا۔ یہ مرکب اشاری بطور مبتدا آئے گا۔ اب جو مرکب توصیفی ہے وہ معرفہ بھی ہوتا ہے اور نکرہ بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر تو آپ نے اس کو مبتدا کی جگہ پر لے کر آنا ہے تو وہاں آپ اس کو معرفہ لے کر آئیں گے، اگر خبر کی جگہ لے کر آنا ہے تو اس کو نکرہ لے کر آئیں گے۔ سمپل سی بات۔ اگر مرکب توصیفی مبتدا کی جگہ پر آ رہا ہے، مبتدا میں معرفہ آئے گا، جبکہ خبر میں نکرہ۔ ٹھیک ہو گیا، یہ چیز بھی کلیئر ہے۔ اب جو تیسرا ہے مرکب اضافی۔ اب مرکب اضافی جو ہے یہ معرفہ بھی ہوتا ہے اور نکرہ بھی ہوتا ہے، اور بہت کثرت کے ساتھ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بہت کثرت کے ساتھ معرفہ بھی ہوتا ہے اور نکرہ بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا جو مرکب اضافی ہے اس میں آپ یہ سمجھ لیں، یہاں ایک تھوڑی سی ایک ایکسیپشنل کیس ہے کہ مرکب اضافی خواہ وہ معرفہ ہو خواہ وہ نکرہ ہو، وہ مبتدا میں بھی آ سکتا ہے اور خبر میں بھی آ سکتا ہے۔ مرکب اضافی مبتدا اور خبر دونوں میں آئے۔ اور جو مرکب جاری ہے اس کا معرفہ یا نکرہ ہونا اتنا واضح نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، مرکب جاری کا جو معرفہ یا نکرہ ہونا ہے وہ اتنا واضح نہیں ہوتا، لہٰذا مرکب جاری نہ تو مبتدا بطور مبتدا آئے گا اور نہ ہی خبر آئے گی۔
ठीक हो गया। मुरक्कब जारी ना तो बतौर मुब्तदा आएगा और ना ही खबर है। अभी मैंने आपको बता दिया ये जो चारों हमने मुरक्कब पढ़े हैं, कौन सा मुरक्कब जुमला इस्मिया में किस जगह पर आएगा। मुरक्कब इशारी सिर्फ बतौर मुब्तदा आएगा, ठीक है, क्योंकि वो मारिफा होता है, वो नकरा नहीं होता। मुरक्कब तौसीफी अगर तो मारिफा है तो क्या होगा, वो मुब्तदा में आएगा, और अगर नकरा है तो वो खबर में आएगा। मुरक्कब इजाफी मारफा हो या नकरा हो, मुब्तदा में भी आ सकता है, खबर में भी आ सकता है। और मुरक्कब जारी ना तो बतौर मुब्तदा आएगा और ना ही खबर आएगा। अब मुरक्कब जारी क्या आएगा, ये इंशाअल्लाह आज अगर टाइम रहा तो आज ही हम कर लेंगे, नहीं तो कल हम करेंगे। ये मुरक्कब जारी जुमला इस्मिया में कहाँ पर इस्तेमाल हो सकता है। जी आ जाए, कुछ मिसालें करते हैं और इन मुरक्कबात को जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले हमने जितने भी जुमला इसमिया बनाए थे उसमें हमने क्या किया था कि मुफरदात को इस्तेमाल किया था, मतलब सिंगल वर्ड इस्तेमाल किया था। मुब्तदा भी एक सिंगल वर्ड पर मुश्तमिल होता था और उसकी खबर भी एक सिंगल वर्ड होती। लेकिन अब हमने चूंकि कंपाउंड, आप समझ लें, फ्रेजेस सीख लिए हैं, तो अब हम उनको क्या करेंगे, उनको जुमला इसमिया में इस्तेमाल करेंगे। और फ़र्क आपको वाज़ेह हो जाएगा कि मुरक्कब नाकिस जब अकेला आता है तो वो एक इनकम्प्लीट मीनिंग देता है, उसके मीनिंग कंप्लीट नहीं होते। लेकिन जब वो जुमला इस्मिया में बतौर मुब्तदा या बतौर खबर इस्तेमाल होगा, क्या होगा कि फिर वो एक कंप्लीट मीनिंग देने लग जाएगा। तो ये बात आपको पता चलेगी कि जो मुरक्कबात नाकिसा हैं, ये जुमला इस्मिया का एक पार्ट होती है। ओके। सबसे पहले आ जाए मुरक्कब इशारी की तरफ। जी मुरक्कब ता, मुरक्कब इशारी जो है उसी को हम ले लेते हैं, जो ऊपर मिसाल हमने लिखी है, हाजल वलदू, हाजल वलदू। अब हाजल वलदू आपको पता है एक मुरक्कब नाकिस है और मुरक्कब इशारी है। अब हाजल वलदू हमने क्या कहा कि मुरक्कब इशारी सिर्फ बतौर मुब्तदा आ सकता है, क्योंकि ये मारिफा है, ये खबर में नहीं आ सकता। ठीक है। जी बिल्कुल। अब इसकी हम कोई खबर लेकर आना चाहते हैं। हम ये कह रहे हैं कि हाजल वलदू सॉलिहुन, हाजल वलदू सॉलिहुन। अब आप देखें, जो जुमले इस्मिया के पहलू थे, जो हमने शराइत देखी हैं, उसको इस पर अप्लाई करना शुरू करें। हाजल वलदू मरफू है, और इसके मरफू होने का कैसे पता चलता है, मुशारुन इलई से। और सालिहुन क्या है, उसकी खबर है और ये भी मरफू है। हाजल वलदु मारफा है, सालिहुन नकरा है, और बाकी जिन्स और अदद के एतबार से भी मुताबिकत हो रही है। लिहाजा इसका तर्जुमा करेंगे कि ये लड़का नेक है। ठीक है, हाजल वलदु ये लड़का, सालिहुन नेक। और हमने कहा था कि है जो है, इसके लिए अरबी में कोई लफ्ज़ नहीं होता, ये मुब्तदा और खबर के कॉम्बिनेशन से जब उसका आप उर्दू में तर्जुमा करते हैं तो है और हैं ये आप लगाते हैं इसमें। लिहाजा हाजल वलदु सालिहुन, ये लड़का नेक है। अब ये एक मुकम्मल जुमला बन गया है। ठीक हो गया। हाजल वलदु मुरक्कब नाकिस था, ये लड़का सालिहुन, इन दोनों को हमने कंबाइन किया, उसके ऊपर रूल अप्लाई किए जुमला इस्मिया के, और जो हमारे पास एंड रिजल्ट आया वो एक जुमला इस्मिया बन गया। और इस जुमला इस्मिया में जो मुब्तदा है वो एक मुरक्कब नाकिस है, मुरक्कब इशारी है। इस तरह हम क्या करते हैं कि जो मुरक्कबात नाकिसा हैं उनको जुमला इस्मिया में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पहला आपने जुमला बना दिया, हाजल वलदु सालिहुन, ये लड़का नेक है। जी। अब आपने बनाना है जुमला, मैं कहना चाह रहा हूँ
میں ترجمہ لکھتا ہوں اور آپ نے جو ہے وہ اصلی جملہ بنانا ہے. یہ لڑکی نیک ہے. جی. یہ لڑکی نیک ہے. جی بنائیں. جی سب لوگ اس کے اندر پارٹیسپیٹ کریں. جی ماشاء اللہ. ممتاز. جی باقی بھی بنائیں. ممتاز. ممتاز ممتاز. جی احسنتم. احسنتم. جی. جی سب سے پہلے آپ بنائیں یہ لڑکی. یہ لڑکی. هذه البنت. هذه البنت. اور آگے اس کی خبر لے آئے. خبر کیا ہے؟ صالحہ. صالحہ. جی. هذه البنت صالحہ. یہ لڑکی نیک ہے. هذه البنت اس میں کیا ہے؟ مبتدا ہے. اور صالحہ اس کی خبر ہے. هذه البنت مرکب اشاری ہے. مرکب ناقص ہے تو اس کے ساتھ اسے خبر آپ لے آئے ہیں. کیا ہوا کہ ایک مکمل جملہ بن گیا. هذه البنت صالحہ. ٹھیک. اب آپ نے بنانا ہے جملہ کہ یہ دروازہ کھلا ہے. یہ دروازہ کھلا ہے. جی. یہ دروازہ کھلا ہے. جی. یہ دروازہ کھلا ہے. جی اعراب کے ساتھ کوشش کریں تاکہ اعراب کا مجھے اندازہ ہو. جی هذا الباب مفتوح. جی بالکل ٹھیک ہے. هذا الباب مفتوح. هذا الباب مفتوح. یہ دروازہ کھلا ہے. هذا الباب مفتوح. جی. وہ کھڑکی. وہ کھڑکی بند ہے. وہ کھڑکی بند ہے. جی. وہ کھڑکی بند ہے. جی. جی تلك النافذة مغلق. مغلق. جی. جی. جی ممتاز. مغلق. النافذة مغلق. جنس کے اعتبار سے مطابقت مغلق. مغلقة. ممتاز. تلك النافذة مغلقة. تلك النافذة مغلقة. اب نافذہ جو ہے وہ مؤنث ہے. لہذا جو اس میں اشارہ ہے وہ بھی تل کا آئے گا اور خبر بھی
मुअन्नस आई। तिल्क नाफिज़तु मुग़लक़तुन। ठीक हो गया। तो इस तरह आप मुरक्कब इशारी को इस्तेमाल करेंगे जुमला इस्मिया में, और ये सिर्फ आएगा मुब्तदा की जगह। अब आ जाएं दूसरा जो हमने मुरक्कब पढ़ा था, मुरक्कब तौसीफ़ी की तरफ। एक मैं आपके सामने मिसाल लिखता हूँ और उसके बाद फिर आप लोगों ने करना है। कोई भी मुरक्कब तौसीफ़ी में मुब्तदा की जगह पर ले आते हैं। जो हमने मिसाल लिखी थी वही हम कर लेते हैं। अल वलदु, अल वलदु सालिहु। चूंकि मुब्तदा मारिफा होता है, लिहाजा यहाँ पर आपने जो मारिफा मुरक्कब तौसीफ़ी है वो लेकर आना है। अल वलदु सालिहु। अल वलदु सालिहु का मतलब है नेक लड़का। अब नेक लड़के के बारे में कोई खबर मैं लाना चाह रहा हूँ, और खबर मरफू होगी और नकरा होगी। बिलफरज मैं कहना चाह रहा हूँ कि नेक लड़का तालिब इल्म। अल वलदु सालिहु तालिबुन। अल वलदु सालिहु तालिबुन, इसका तर्जुमा क्या होगा कि नेक लड़का तालिब इल्म है। नेक लड़का तालिब इल्म है। अल वलदु सालिहु तालिबुन। जी। अब इसी का आप मुन्नस बनाइए कि नेक लड़की तालिबा है। नेक लड़की तालिबा है। जी। नेक लड़की तालिबा है। जी। अल बिन्तु सालिहतु तालिबतुन। अल बिन्तु अस्सालिहतु, ये क्या हो गया, ये मुब्तदा हो गया, और इसकी खबर आ जाएगी तालिबतुन। अल बिन्तु सालिहतु तालिबतुन। अल बिन्तु सालिहतुन नहीं होगा। ठीक है। अल बिन्तु सालिहतु, क्योंकि मुरक्कब तौसीफी चारों एतबार से सिफ्त और मौसूफ एक दूसरे के मुताबिक होते हैं। लिहाजा अगर मौसूफ मारिफा है, मुअर्रफ बिल लाम, उस पर अलिफ लाम लगा हुआ है, तो सिफ्त के ऊपर भी लगेगा। ठीक है। अल बिन्तु सालिहतुन जो है, ये तो जुमला इस्मिया बन गया। ठीक है, कि लड़की नेक है, अल बिन्तु सालिहतुन। और अगर हमने ये कहना है कि नेक लड़की, तो हम कहेंगे अल बिन्तु सालिहा। ठीक हो गया। अल बिन्तु सालिहतु तालिबतुन। अल बिन्तु सालिहतुन ये जुमला इस्मिया। जी। इसी तरह और अगर कोई मैं मिसाल लेकर आऊँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी, आप बनाए जुमला कि लंबा आदमी खड़ा है। लंबा आदमी खड़ा है। जी। लंबे को तवील कहा जाता
جی بنائے جملہ. لمبا آدمی کھڑا ہے. کھڑا قائم. جی ممتاز. احسنت. طویلۃ. لماذا طویلۃ؟ اچھے بھلے بندے کو آپ نے اس کا جینڈر ہی چینج کر دیا. جی. الطویل رجل. الطویل رجل. یہ کیا ہے؟ موصوف پہلے آتا ہے صرف بعد میں آتی ہے. کانسیپٹس کو آپ نے بھولنا نہیں ہے. موصوف پہلے آتا ہے صرف بعد میں آتی ہے. جی. اور رجل. الطویل. اور رجل الطویل قائم. اور رجل الطویل قائم. لمبا آدمی کھڑا ہے. اور رجل الطویل قائم. جی ہاں. الرجل الطویل قائم. جی الرجل الطویل قائم. بالکل زبردست. ممتاز. اچھا اب ہم نے کیا کیا کہ ان تین مثالوں میں ہم نے مبتدا کی جگہ پر مرکب توصیفی استعمال کیا. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ خبر کی جگہ پر مرکب توصیفی استعمال کریں گے. اور جو خبر کی جگہ پہ مرکب توصیفی استعمال ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ نکرہ ہوگا. یہ تینوں کیا تھے؟ معرفت. اب میں خبر لے کر آ رہا ہوں زید کے بعد. کیونکہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے لہٰذا ہم معرف اپنا اسم علم استعمال کرتے ہیں. زید ولد صالح. میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ زید ایک نیک لڑکا ہے. زید ولد صالح. زید نیک لڑکا ہے یا زید ایک نیک لڑکا ہے، دونوں آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ مبتدا جو ہے وہ ایک مفرد ہے اور اس کی خبر کی جگہ پر کیا ہے کہ مرکب توصیفی استعمال ہوا ہے. جی. جی جملہ آپ بنائیں کہ فاطمہ محنتی طالبہ ہے. فاطمہ ایک محنتی طالبہ ہے. جی. فاطمہ محنتی طالبہ ہے. جی بسرعة. quickly. مجتهدة طالبة. مجتهدة طالبة. خطأ. صفت کو پہلے کیسے لا سکتے ہیں آپ؟ جی. فاطمة طالبة مجتهدة. خطأ. هذا ليس صحيح. یہ دوبارہ دیکھیں اس کے اندر کیا غلطی ہے.
नहीं नहीं, आप ये कोशिश करें, इसी तरह आप लोग सीखेंगे। ठीक है, बेशक गलती हो रही है तो ये ना कहें कि गलत हो जाएगा, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी आपके जहन के अंदर होने चाहिए। फातिमातु, मुमताज मुमताज। फातिमातु तालिबतुन मुजतहिदतुन। फातिमतुन क्यों नहीं आएगा? क्योंकि गैर मुनसरिफ है। ठीक है, तो सब चीज़ों का ध्यान आप देखें, एक छोटे से जुमले के अंदर आपकी सब चीज़ें रिवाइज हो रही हैं। तो इसीलिए मैंने कहा था कि अरबी एक ऐसी ज़बान है कि उसमें हर एक कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट्स के साथ मुत्तसिल है, जुड़ा हुआ है। ठीक है? अब आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा होगा कि अ, जिस तरह मतलब शुरू में ये बात आई थी कि मुख्तलिफ जगहों से बीच बीच में से आप अरबी सिखाना शुरू करें, तो इट्स इम्पॉसिबल। अगर मैं पहले ही दिन आकर आपको मुरक्कबात नाकिसा सिखाना शुरू कर देता, या जुमला इस्मिया सिखाना शुरू कर देता, या कोई मुरक्कब में आपको पढ़ाना शुरू कर देता, तो आप कभी भी ना सीखते। ठीक है, ये बिल्कुल एक ऐसी चीज़ है कि शुरू से जब तक आप नहीं सीखेंगे बेसिक्स को, आप आगे नहीं जा सकते। और फिर एक मज़े की बात यह है इसके अंदर कि सारे कॉन्सेप्ट जो है वो आपके मुसलसल हर चीज़ में रिपीट हो। लिहाजा ये नहीं कि आपने जो चीज़ सीख ली, बस सीख ली उसको कहीं आप अ, जहन के किसी गोशे में डाल दें। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके जहन के अंदर ताज़ा रहनी चाहिए। तो फातिमतु, क्योंकि जैद जो है वो गैर मुनसरिफ नहीं है, मुनसरिफ है। इसके ऊपर मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ पे तो हमने तकरीबन शायद 2 लेक्चर किए थे पूरे। फातिमतु तालिबतुन मुजतहिदतुन। अब इसमें आप देखें कि जो खबर है उसकी जगह पर क्या है, मुरक्कब तौसीफी इस्तेमाल हो रहा है। जी उसके जैद के मुनसरफ होने की ये वजह नहीं है कि वो मुजक्कर है। बहुत बहुत से मुजक्कर नाम भी ऐसे हैं जो गैर मुनसरफ है, जिनके आखिर में गोलता आता है, जिनके आखिर में अलिफ नून आता है, उस्मान, हन्नान, फैज़ान। ठीक है, ये सारे गैर मुनसरिफ है। उसामा, तलहा, ये भी गैर मुनसरिफ हैं। इसी तरह जो अम्बिया के नाम है 6, उसके अलावा इब्राहीम, आदम, इब्राहीम हो गया, ठीक है, आदम हो गया, इसी तरह इस्माइल, याकूब, ये सारे गैर मुनसरिफ है। ठीक है? तो आपने दोबारा से रिवाइज करना है जाकर जो हमने गैर मुनसरिफ की कैटेगरीज लिखी थी। अच्छा, आगे हम चलते हैं। ये चीज़ आपको समझ आ गई है? अच्छा, एक हम मिसाल कर लेते हैं मुसन्ना की, और एक हम जमा की भी कर लेंगे। ठीक है, ताकि वो चीज़ भी आपको भूल ना जाए। जी, मैं कहना चाह रहा हूँ कि दो तालिब इल्म मेहनती हैं। दो तालिब इल्म मेहनती हैं।
अच्छा, ये जो दो तालिब इल्म है ना, इसके लिए आप इस्तेमाल करें। जी, आपने बिल्कुल ठीक किया। तालिबानी। जी, अत्तालिबानी मुज्तहिदानी, बिल्कुल ठीक किया है आपने। मुज्तहिदानी तालिबानी नहीं होगा। ठीक है, ये कोई मरकब तौसीफी नहीं है। मतलब ये जो दो तालिब इल्म है, ये तो मरकब, इसमें तो आप वो नहीं करेंगे कि आप मुज्तहिदानी को पहले ले आएंगे और उसको बाद में कर लेंगे। जी, तालिबानी मुज्तहिदानी, लेकिन इसमें मुरक्कब नहीं आ रहा, आप देखें। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अब उसका उर्दू में मैं कोई, मेरे ख्याल में उसका उर्दू में कोई तर्जुमा प्रॉपर बनता नहीं है, कि अगर हम ये करें, अल वलदानि तालिबानी मुज्तहिदानी। ठीक है, दो लड़के तालिब इल्म मेहनती हैं। ये इस तरह हम कर सकते हैं, दो लड़के तालिब इल्म मेहनती हैं। तो इसमें फिर क्या होगा, मुरक्कब आ जाए, अल वलदानि तालिबानी मुज्तहिदानी। ठीक है, अब अल वलदानि तालिबानी, ये क्या है, ये मुरक्कब तौसीफी है, और उसकी खबर आ रही है मुज्तहिदानी। अल वलदानि तालिबानी मुज्तहिदानी। अच्छा, अब चलते हैं आगे तीसरे मुरक्कब की तरफ। ये आपने प्रैक्टिस करनी है खुद से, मैं होमवर्क भी दे दूंगा, और ख़ुद से भी आपने मुख्तलिफ जितनी भी चीज़ें आपने सीखी हैं, मुरक्कबात तौसीफ़ी की आपने बेशुमार मिसालें की, प्रैक्टिस की उसकी। ठीक है, अ, मुब्तदा और ख़बर की मुरक्कब लाना है, उसके आगे ख़बर लेकर आनी है, ये खुद से आपने प्रैक्टिस इसकी करनी है। तरीका मैंने आपको बता दिया है कि तरीका उसका क्या है। वो मेरे ख्याल में सेंड कर दी है, प्रीवियस रिकॉर्डिंग सेंड कर दी है मैंने। अच्छा, मुरक्कब इजाफी की तरफ आ जाएं। मुब्तदा और खबर। अच्छा, अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैद, जी बिल्कुल, मुरक्कब तौसीफी जब मुब्तदा की जगह आएगा तो मारफा होगा, खबर की जगह आएगा तो नकरा होगा। जैद उस्ताद का बेटा है। जैद उस्ताद का बेटा है। अब जैद आ जाएगा मुब्तदा की जगह पर, जईदुन, और आ जाएगा वलदुल उस्ताजी। वलदुल उस्ताजी। अब यहाँ पे आप देखें कि जो खबर है, खबर की जगह पर क्या है, मुरक्कब इजाफी इस्तेमाल हो रहा है, वलदुल उस्ताजी, उस्ताद का लड़का या उस्ताद का बेटा। इसका तर्जुमा क्या हम करेंगे, जैद उस्ताद का बेटा है।
زیدن ولد الاستاذی، زیدن ولد الاستاذ۔ اب وہ ساری چیزیں آپ یہاں پر اس پہ لگائیں، شروع میں الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، مضاف ہو گیا، اور دوسرے اسم کو آپ دیکھیں گے تو وہ کیا ہے، وہ مجرور ہے، ولد الاستاذی۔ اور ولد الاستاذی جو ہے یہ مرفوع ہے، کیسے پتہ چلے گا، مضاف سے پتہ چلے گا، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا، لہٰذا اس سے ہم نے نہیں دیکھنا، ہم نے دیکھنا ہے مضاف کو، وہ مرفوع ہے، لہٰذا کیا ہوا کہ پورا جو مرکب ہے وہ بھی مرفوع ہوگا، تو خبر مرفوع ہو گئی اور مبتدا ویسے ہی مرفوع ہے۔ ہاں میں نے دیکھیں میں نے اس میں کہا تھا کہ یہ جو مرکب اضافی ہے، اس میں جو معرفہ اور نکرہ ہے یہ مبتدا کی جگہ پر بھی آ سکتے ہیں، خبر کی جگہ، یہ میں نے کہا تھا کہ اس میں ایک ایکسیپشن موجود ہے، ٹھیک ہے؟ گو کہ یہ معرفہ ہے، یہ پورا مرکب معرفہ ہے، لیکن جو ایک ہم نے چھوٹی سی ایکسیپشن رکھی ہوئی ہے 0.1%، وہ کچھ اس قسم کی چیزوں کے لیے ہے کہ یہ اس میں آ سکتے ہیں۔ زید ولد الاستاذ، زید استاذ کا لڑکا ہے، یہ استاذ کا بیٹا۔ جی اب یہ آپ نے بنانا ہے، اور دن میں کئی مرتبہ یہ آپ کی زبان سے نکلتا بھی ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پہلے آپ نے یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ اس میں کیا مبتدا ہے، کیا چیز مبتدا میں آئے گی اور کیا خبر میں۔ جی بالکل، یہ باقی بھی بتائیں۔ محمد رسول اللہ، محمد غیر منصرف نہیں ہے، محمد آ جائے گا مبتدا کی جگہ پر، اور آگے کیا آئے گا، رسول اللہ، اللہ کے رسول، اور چونکہ جملہ اسمیہ ہے لہٰذا ہم آگے ہے کا اضافہ کر دیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اٹیچڈ، یہ اٹیچڈ ہوتا ہے، وہ تو میں نے اس لیے لکھا ہے اس طرح علیحدہ علیحدہ، اس لیے میں لکھ رہا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کیا چیز مبتدا ہے اور کیا خبر ہے، اصل میں تو یہ پورا ہے، اس طرح ہے، محمد رسول اللہ، اور میں اس لیے علیحدہ کر کے لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کیا چیز بطور مبتدا آ رہی ہے اور کیا خبر آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ پورا ایک ہی جملہ ہے، محمد رسول اللہ، یہ محمد ہو۔ اچھا، اچھا اب یہاں پہ آپ دیکھیں، کچھ میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں، وہ آپ نے بنانے ہیں جملے کہ اللہ تمام جہانوں کا رب ہے، اللہ تمام جہانوں کا رب ہے۔
رب العالمین، اللہ رب العالمین، پھر دیکھیں اس کو۔ جی جی میں نے پڑھ لیا انشاءاللہ، یہ میں آپ کو، یہ آگے آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ جی اللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین۔ جی، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ جی، المسجد بیت اللہ۔ مسجد نہیں ہوگا کیونکہ مبتدا عموماً معرفہ ہوتا ہے۔ المسجد بیت اللہ۔ المسجد بیت اللہ، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ جی، قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ جی ماشاء اللہ، ممتاز۔ القرآن، اب یہ دیکھیں، یہ آپ خود بخود یہ سب جملے بنا رہے ہیں۔ القرآن کتاب اللہ، قرآن اللہ کی، جی قرآن معرفہ ہے۔ جی قرآن بھی لا سکتے ہیں آپ صرف، بالکل، لیکن قرآن کے ساتھ الف لام بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، القرآن جہاں پر آتا ہے تو وہاں پہ بہتر یہ ہے کہ لگا دیں، قرآن پہلے سے ہے لیکن اس کے ساتھ عرب جو ہے وہ الف لام بھی لگاتے ہیں، اس کو مزید پروٹوکول دینے کے لیے۔ القرآن کتاب اللہ، جی اس کے ساتھ لگائیں تو بہتر ہے، القرآن کتاب اللہ۔ کے بعد ایسے نام ہیں جو پہلے اس طرح کے الحسن، الحسین، حالانکہ وہ خود معرفہ ہے لیکن عرب اس کے ساتھ الف لام لگاتے ہیں، العباس۔ اچھا، اب یہ آپ نے اس کا ترجمہ کرنا ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ جی، نماز دین کا ستون ہے۔ دین کا ستون وہ بھی ہم نے مرکب اضافی میں کیا، نماز کبھی ہم نے دیکھا تھا۔ جی، مکمل جملہ بنا دیجیے، نماز دین کا ستون ہے۔ الصلاۃ،
इमादुद्दीनी, अस्सलातु इमादुद्दीनी। अब इसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या है अस्सलातु इमादुद्दीन। एक जुमला इस्मिया है जिसमें अस्सलातु मुब्तदा है और इमादुद्दीन उसकी खबर है, और खबर के अंदर क्या है, मुरक्कब इजाफी इस्तेमाल होगा। अस्सलातुल नहीं होगा। अस्सलातुल इसलिए नहीं होगा कि इमादुद्दीन मुरक्कब इजाफी है, उसमें इमाद जो है ये मुजाफ है, मुजाफ पर कभी भी अलिफ लाम नहीं आता। इमाद ये आइन के साथ, इमादुद्दीन। अस्सलातु इमादुद्दीनी, अस्सलातुल नहीं होगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह नमाज मोमिन की मेराज है, अस्सलातु मिअराजुल मुमिन। एक हदीस हमने की थी, उस हदीस को जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। उस हदीस का पहला पार्ट था कि अ, दुनिया मोमिन की जेल है। जी, ये भी आप कर दें। और इसका दूसरा हिस्सा था कि दुनिया काफिर की जन्नत है। दोनों कर, दुनिया मोमिन की जेल है और दुनिया काफिर की जन्नत है। जी, दुनिया सिजनुल मुमिनी, दुनिया सिजनुल मुमिनी, और दुनिया जन्नतुल काफिरी। दुनिया सिजनुल मुमिनी और दुनिया जन्नतुल काफिरी। अच्छा, अब मैं ख़त्म करते हैं क्लास को। दो बातें मैं आपको और बता दूं। एक तो ये कि जो मुब्तदा है वहाँ पर भी मुरक्कब इजाफी इस्तेमाल हो सकता है। एक ही मिसाल मैं आपको दूंगा। जिस तरह के, पहले मैं तर्जुमा लिख दूं कि रसूल की इताअत अल्लाह की इताअत है। जी, ट्राई करें इसको। रसूल की इताअत अल्लाह की इताअत। अब रसूल की इताअत और अल्लाह की इताअत, और है जो है ये वैसे भी लगता है उर्दू में, लिहाजा रसूल की इताअत का तर्जुमा करें अल्लाह की इताअत का। दोनों क्या है, मुरक्कब इजाफी है। दो मुरक्कब इजाफी आ गए, मुब्तदा की जगह पर भी और खबर की जगह पर। जी, जी, इताअत को इताअत ही कहा जाता है। जी बिल्कुल, इताअतुर रसूली इताअतुल्लाह। रसूल की इताअत अल्लाह की इताअत है। इताअतुर रसूली इताअतुल्लाह। ठीक हो गया। जी, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल ये फेल अमर है। ये फेल में हम पढ़ेंगे। अतीउल्लाह का मतलब है तुम सब इताअत करो, हुक्म दिया जा रहा है। ठीक है, ये फेल अमर है, अमर का सिवा है। अभी हम जुमला इसमिया पढ़ रहे हैं, रसूल की इताअत अल्लाह की इताअत। वो फेल अमर है, हुक्म दिया जा रहा है। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। जी, इताअत और रसूली इताअतुल्लाह। रसूल की इताअत अल्लाह की इताअत है। छोटी छोटी बातें मैं दो तीन आपको बता के फिर क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं कि मुब्तदा की जगह पर जिस तरह हमने पढ़ा था, ज़मीर भी आ सकता है। जिस तरह के एक बड़ा मशहूर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अना खातमुन नबिय्यीन। अना, अब अना क्या है, मुब्तदा आ गया, और खातम मुन नबिय्यीन, खातमुन नबिय्यीन
نبیوں کی مہر، خاتم النبیین، ٹھیک ہے، نبیوں کی مہر، لا نبی بعدی انا خاتم النبیین، ٹھیک ہو گیا؟ تو اس طرح جو مبتدا ہے اس کی جگہ پر ضمیر بھی آ سکتی ہے، مرفوع ضمیر۔ اچھا، اب ایک اور اس میں مثال، کیونکہ ہم نے مرکب اضافی کے اندر بھی ضمیر پڑھی ہے، اب یہ آپ ٹرائی کریں، اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا رب ہے، جی یہ مرفوع ضمیر ہے اور مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ مرفوع کے حساب سے آپ دیکھ لیں دونوں انا خاتم النبیین میں مطابقت ہے، اور ضمائر ساری معرفہ ہوتی ہیں، یہ بھی ہم نے دیکھا تھا۔ اللہ ربی، ممتاز ممتاز، اللہ ربی، ربی جو ہے یہ خود کیا ہے، ایک مرکب اضافی ہے، اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، رب بھی ایک مرکب اضافی ہے۔ اس طرح آپ یہ جو ضمائر ہے، ضمائر کے ساتھ ہی آپ 14 جملے بنا سکتے ہیں۔ جی ربی اللہ بھی ہو سکتا ہے، میرا رب اللہ ہے، ربی اللہ۔ جس طرح اللہ ربہ، اللہ اس کا رب ہے، اللہ ربہما، اللہ ان دونوں کا رب ہے، اللہ ربہم، اللہ ان سب کا رب ہے، اللہ ربہا، اللہ اس کا رب ہے، اللہ ربکا، اللہ تمہارا رب ہے، اللہ ربکم، اللہ تم سب کا رب ہے، اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، اللہ ربو نہ، اللہ ہمارا رب ہے۔ تو یہاں پہ یہ ہم نے استعمال کیے مرکبات ناقصہ کو جملہ اسمیہ میں، تو یہیں پہ ہم اپنی کلاس اینڈ کرتے ہیں۔ تو ٹائم جو ہے وہ مزید اب شارٹ ہوتا جا رہا ہے، تو سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ مزید اگر اس کو 15 منٹ